السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جس پروگرام کے لیے لائیو کے لیے ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس وقت ملک کے اندر گو کہ ہم بہت پرسکون طریقے سے ملک چل رہا ہے، لیکن اس وقت جو خبریں جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، اس کے علاوہ کچھ ذرائع سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، جسے آئیڈیل صورتحال نہیں کہہ سکتے۔ دہشت گردی کی جو واقعات کے پی میں اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں پنجاب کے کچھ علاقوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ معیشت کے حوالے سے یقینی طور پہ جو وفاق کی حکومت ہے وہ کافی سے زیادہ کوششیں کر رہی ہے۔ IMF کا وفد جو ہے وہ پاکستان آتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ ابھی آج ہی آئیڈیاز کی نمائش جو کہ پاک فوج کے جو آلات ہوتے ہیں، حربی آلات، ان کی ایک نمائش جو 4 دن تک چلی، وہ آج اس کا اختتام ہوا۔ اس نمائش کی حد تک تو صحیح ہے کہ اس میں سیکورٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے، کراچی کے حالات بھی نظر آتے ہیں، اور ملک کے حالات جو ہیں وہ اس وقت جو ہے 24 نومبر کو تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال کے بعد سے کچھ ہلچل سی نظر آتی ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر نے بیرون ملک جانے کے بعد بھی بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے کافی زیادہ محنت بھی کی ہے، اور ان کی بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے ان سے جو کہ ترکی ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، UAE ہے، اس کے علاوہ جرمنی ہے، فرانس ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جو یہاں پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن مشروط ہے امن و امان سے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم KP کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کا امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، گو کہ ہمیں سوشل میڈیا سے ساری خبریں ملتی ہیں اور یقینی طور پہ آج کا سوشل میڈیا سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کراچی کو دیکھتے ہیں، کراچی جو ایک مین ہب ہے، تجارت کا، آج سے 4 دن قبل جو ہے آرمی چیف نے بزنس مین سے میٹنگز بھی کی، اور ان میٹنگ میں انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی کہ کراچی کے حالات اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے کہ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے، یقین دہانی بھی کرائی۔ تاجر برادری، صنعتکار جو تھے، انہوں نے اپنے تحفظات سے بھی ان کو آگاہ کیا، لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر جس وقت امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے۔ اس لیے آئیڈیل نہیں ہے کہ جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے، اسٹریٹ کرمنلز ہیں یا ڈکیتی ہے یا کچھ وردی والوں کی جو میں کچھ ڈاکو ہوتے ہیں، کچھ بنا وردی والوں کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں کچھ بددلی پھیلی ہوئی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، اور اس آئیڈیل صورتحال نہ ہونے کی وجوہات جو ہے وہ اداروں کی صحیح طریقے سے کام نہ کرنے کی وجوہات ہیں، جس سے خاص طور پہ ہمارے تاجر برادری جن میں SMEs جو ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور، وہ بہت زیادہ جو پریشان بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، ٹیکسز کے حوالے سے APR کی وہ بھی نیگوشیشن جو ہے وہ بہتر ہو۔ اس کے علاوہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سیاسی جماعتیں جو آئے دن احتجاج کی کال دیتی ہیں، اس احتجاج کی کال کی وجہ سے جو ایک افراتفری پھیلتی ہے، جو ایک مومنٹم ہوتا ہے کسی چیز کا بھی، وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے اس پروگرام کا اپنے جو ایک ایجنڈا رکھا ہے، وہ ایجنڈا یہی ہے کہ ہم امان پر تھوڑی بات کریں گے، ساتھی جماعتوں کے احتجاج پہ، اور کچھ ہم بات کریں گے APR کے حوالے سے۔ تو آج اس پروگرام کے گفتگو کرنے کے لیے جو ہم نے آج مہمانوں کو مدعو کیا ہے، ان سے پہلے میں آپ کے ان کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد پھر میں زیادہ آگے بڑھیں گے۔ تو میرے آج پہلے مہمان ہیں جناب محمد شریف میمن صاحب۔ شریف میمن صاحب کو آپ نے میرے پروگرام میں پہلے بھی دیکھا ہوگا، اچھا بولتے ہیں، انرجیٹک لیڈر ہیں، نوجوان لیڈر ہیں SMEs کے، اور یہ ہیں کو چیئرمین ہیں سندھ تاجر اتحاد کے۔ اس کے علاوہ یہ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب جاوید شمس صاحب۔ جاوید شمس صاحب جو ہیں وہ ایک ایکٹیو آدمی یہ بھی ہیں، اور ینگ بھی ہیں، اور ان کا ماضی میں سیاسی جماعت سے تعلق بھی رہا، اس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں کراچی کی جو حالات ہے اس کے حوالے سے یہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو جاوید شمس صاحب ہیں، یہ ہیں صدر ہیں کراچی ڈویژن کے انجمن تاجران سندھ کے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب اسلم بھٹی صاحب۔ اسلم بھٹی صاحب گو کہ بہت تجربہ کار ہیں، ماضی کی اور حالات جو بھی چل رہے ہیں ان کو ملا جلا کے جو ہے ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یقینی طور پہ ہمارے نوجوان جو انٹرپرینیورز ہیں ان کو ان کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ تو اسلم بھٹی صاحب جو ہیں یہ صدر ہیں طارق روڈ ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسیشنز کے۔ آپ تینوں حضرات کو بہت شکریہ کہ آپ تینوں حضرات یہاں تشریف لے کر آئے۔ میرے خیال میں شریف احمد صاحب کی طرف سے چلتا ہوں، اور سب سے پہلے ان سے یہ بات کروں، آپ کے پریس ریلیز آئی تھی، مجھے یاد اچھی طرح پریس ریلیز آئی، اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال کے مخدوش ہونے کی وجہ سے خریدار اور دکاندار سبھی پریشان ہیں، کیا وجوہات ہیں یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو CPLC مجموعی رپورٹ آئی ہے سب کے سامنے، 10 مہینے کی اگر میں آپ سے بات کروں تو 40,000 کے قریب موٹر سائیکل لوگوں سے چھینی گئی ہیں، 16,000 لوگوں سے موبائل چھینے گئے، اور 1500 کے قریب لوگ کار سے بیکار ہوئے ہیں۔
تو اگر یہ آپ فیگرز دیکھیں اور مارکیٹ کے اندر آپ پوزیشن دیکھیں تو کسٹمر جب آتا ہے, جب وہ ریٹرن جاتا ہے تو اس کی بائک کبھی چوری ہو جاتی ہے تو کبھی ٹریفک پولیس لے کے چلے جاتی ہے. تو ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کسٹمر کا کہ بھائی اس طرف آنا نہیں ہے, کراچی کے اندر حالات بہتر نہیں ہے. تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس وقت جو ملک کی افراتفری کا ماحول چل رہا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں, سیاسی صورتحال بھی چل رہی ہے, تو لوگوں کا ویسے ہی جو ہے خریداری پاور جو ہے وہ کم ہو چکا ہے. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ مارکیٹ میں آنا چھوڑ رہے ہیں. کسٹمر کا بالکل سیکیورٹی اداروں پہ اعتماد نہیں ہے, اور سیکیورٹی ادارے بھی جو ہیں وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. تو اس طریقے سے کسٹمر کا جو اعتماد کھو چکا ہے, اور مارکیٹوں کو دوبارہ بحال کرنے تو اس میں مل بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے نہیں, اعتماد میں نہیں لیں گے, اصل اسٹیک ہولڈرز آپ کے شٹل پاورز ہیں, جب تک آپ شٹل پاورز کو اعتماد میں نہیں لیں گے آپ بہتری نہیں کر سکتے ہیں. جب تک شٹل پاورز آپ کے اوپر اعتماد کریں گے تو آپ کچھ بہتری کر سکتے ہیں, سیکیورٹی ادارے بھی بہتری کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اعتماد جو ہے فرسٹ شٹل پاورز پہ کرنا پڑے گا, مطلب کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست سمجھتا ہوں, لیکن یہ جو پارکنگ کا مسئلہ ہے, یہ تو پارکنگ کا مسئلہ بڑا دیرینہ مسئلہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ کافی زیادہ میڈیا نے, تمام میڈیاز نے جو مختلف پروگرامز بھی کیے اس کی نشاندہی بھی کی. لیکن سب سے بڑی بات جو خریدار کا کہنا ہے, کہ خریدار کا یہ کہنا ہے کہ جناب عالی کے کچھ دکاندار بھی جو ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہوتے کہ اگر ان کی موٹر سائیکل یا گاڑی ان کی دکان کے سامنے کھڑی کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہاں سے ہٹاؤ, ہمارے دکان جو ہے وہ چھپ جاتا ہے, کچھ پرابلم ہوتی ہے. تو کہنے لگا کہ دکاندار کی طرف سے بھی جو ہے ہمیں تاجر سے ہمیں حمایت نہیں ملتی, نہ وہ ہماری طرف سے پارکنگ والوں کو کوئی سفارش کرتے ہیں کہ بھائی ان کو یہاں کھڑی رہنے دو یا اتنے پیسے نہ لو. دیکھیں بلال بھائی, پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پارکنگ کے اوپر پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسپیشلی آپ کا, آپ نے بھی ایک بڑی آواز اٹھائی تھی پارکنگ کے خلاف. اس کو دیکھیں سیاسی سپورٹ حاصل ہے انلیگل پارکنگ کو. جب تک یہ سیاسی سرگرمیاں چلتی رہیں گی, انوالومنٹ ہوتی رہے گی, تو مارکیٹوں کے اندر بڑا مشکل ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنا. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کسٹمر آتا لازمی ہے. دیکھیں کروڑوں کی دکان ہے, اگر اس کی دکان کے آگے کسٹمر کی بائک کھڑی ہو جائے, رستہ بند ہو جائے, تو وہ کوئی سچویشن کا حل نہیں ہے. ہمارے پاس اس کا الٹرنیٹ حل ہے, لیکن بات وہیں آ جاتی ہے, آئیں بیٹھیں اسٹیک ہولڈر سے رابطہ کریں, ہم ایک پیسیفک جگہ آپ کو بتاتے ہیں, وہ جگہ بتاتے ہیں آپ کو, گلی بتاتے ہیں. آپ لوگ معذرت کے ساتھ, آپ لوگوں کی جو پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی دکانیں بنا کے بیچ دی گئی. جی بالکل, یہی ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے. پھر جب وہ ان کی مرضی آتی ہے تو وہ توڑ بھی دیتے ہیں. کہاں توڑا, کس کو توڑا سر؟ کیا نہیں توڑا, پوری کیمسی کی آپ یہ دیکھیں, کوآپریٹو مارکیٹ میں پوری پارکنگ ہے, لیکن اس پارکنگ کے باوجود جو ہے وہ تمام کی موٹر سائیکلیں, گاڑیاں جو روڈ پہ ہوتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہاں پہ گاڑیاں زیادہ ہیں, پارکنگیں کم ہیں. جی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے وہاں پہ دوسری جگہیں بھی ہیں متبادل, لیکن وہاں پہ لوگوں کو منتقل کرنے کی جگہ پر روڈ پہ پارکنگ مافیا کا قبضہ ہے. اب لوگوں کو وہاں پہ پارکنگ روڈوں پہ ہی کروا دیتے ہیں. آپ روڈ پہ جائیں تو ایک لائن پارکنگ کی اجازت ہوتی ہے, لیکن 4 لائنیں لگی ہوئی ہیں. کیوں لگی ہوئی ہے؟ پولیس والوں کی, یہ پولیس کی سرپرستی ہوتی ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے, پولیس کی سرپرستی ہے, سیاسی سرپرستی ہے. اس کی وجہ سے پولیس بھی کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. ہم جاتے ہیں اعلیٰ حکام کے پاس بھی تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں, وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پیچھے سے سیاسی سپورٹ حاصل ہوتی ہے انلیگل پارکنگ چلانے والوں کو. تو کیسے ہم اس کی طرف جائیں گے؟ اچھا دیکھیں مسئلہ ذرا پتہ ہے کیا ہے, ان چیزوں پہ کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے, اور سندھ گورنمنٹ ہمیں جو ہے نا اس ماحول کے اوپر سیریسلی نظر نہیں آ رہی ہے. کراچی کی حالت بہتر کرنے, کراچی کے تاجر دیکھیں وہ ہیں جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کراچی کے تاجر اس ملک کو چلا رہے ہیں. اگر کراچی کے تاجر آپ پر اعتماد نہیں کریں گے, آپ کیسے ملک کو آگے لے کے جائیں گے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں جب بھی آرمی چیف صاحب آتے ہیں, وزیر اعظم صاحب آتے ہیں, تو تاجروں کو شکوہ ہی دیتا ہے, شکوے دور نہیں کیے جاتے ہیں. تو اس سے ہمارا بھی یہ شکوہ ہے کہ بھائی اسٹیک ہولڈرز کو جب تک آپ اعتماد میں نہیں لوگے, ہمارے پاس متبادل جگہیں ہیں, موجود ہیں, لیکن آپ اسٹیک ہولڈر سے رابطہ ہی نہیں کرتے ہیں, آپ سیاسی پشت پناہی کرتے ہیں, آپ سیاسی سپورٹ کرتے ہیں, تو کیسے اس کو پاسبل کریں گے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک تو تجارت متاثر ہو رہی ہے وہ پارکنگ مافیا کی وجہ سے. جی ہاں بالکل, چوری ڈکیتی تو ہے ہی ہے, اسٹریٹ کرمنلز تو ہیں. دیکھیں اس وقت میں آپ کو بات بتاؤں, پہلے مارکیٹیں آپ نے دیکھا ہوگا جلدی کھل جاتی تھی, آج کل مارکیٹیں لیٹ کھلتی ہیں. کیوں کھلتی ہیں لیٹ؟ لوگ جو ہے وہ اطمینان نہیں ہے لوگوں کو, لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے, ہماری دکان سے آگے کوئی لوٹ کے چلے جائے گا. اسی طریقے سے رات کو لیٹ نائٹ مارکیٹیں بند ہوتی تھی, وہ بھی اب جلدی بند ہو جاتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, لوگ جب یہاں سے گھر جاتے ہیں نا, رات کو کچھ کلیکشن ہوئی ہوتی ہے تو وہ لے کے جاتے ہیں, تو آیت الکرسی پڑھ کے جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمیں کوئی لوٹ نہیں ہے. اس وقت لوگوں کی وہ صورتحال ہے, کیونکہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور لوگ رسک نہیں لیتے ہیں, یار آپ لے کے جاؤ, یار آپ لے کے جاؤ. لوگ امپلائی جتنے بھی ہیں نا وہ بھی رسک نہیں لیتے کہ یار ہمارے اوپر بات آ جائے گی, ہم بھی یہ رسک نہیں لیتے ہیں. تو اس وقت وہ صورتحال ہے. آپ کی بات سے میں مزید بہت ساری باتیں ہیں میں کریں گے. جاوید شمس کی طرف چلتے ہیں. جاوید شمس صاحب, کیا صورتحال ہے اس وقت مارکیٹ کی؟ بہت شکریہ بلال بھائی, آپ نے ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے موقع دیا بات کرنے کا.
دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ بالکل ہمارے شریف محمد صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، مسائل کو اجاگر کیا. ہمارے مسائل یہ تو سب کے متفقہ مسائل ہیں، سب کے یکجا مسائل ہیں، پورے شہر کراچی کے مسائل ہیں کہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، شٹر ٹوٹے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارا کام اس پہ بات کرنا 20% ہے. اصل ہمارا ٹارگیٹ ہے کاروبار اور معیشت کو آگے بڑھانا. ہم یہاں بیٹھے ہیں اس حوالے سے کہ کیا ملک میں معیشت کے دار و مدار کو چلانے کے لیے حکومت جو فیصلے کر رہی ہے، بیار جو فیصلے کر رہی ہے، کیا وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. اچھا، آج تک میں نے پچھلے اپنی تاجر سیاست میں گزشتہ کوئی 13 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا یا کبھی اس سے پہلے بھی نہیں سنا تھا کہ حکومت جو ہے اپنے لے پالک لوگوں کو بیٹھ کے تاجروں کے اوپر جو ہے ان کی لگامیں ہاتھ میں دے رہی ہے اور ان سے کہہ رہی ہے کہ جی آپ جو ہے تاجر سیاست کو ہولڈ کریں، تاجر سیاست کو لے کے چلیں. لے پالک کس کو کہہ رہے ہیں؟ لے پالک ان کو کہہ رہے ہیں جن کو آپ نے عہدے دے کے بٹھا دیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. دیکھیں، تاجر ایک غیر سیاسی شخص ہوتا ہے. تاجر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھنے والی حیثیت رکھتا ہے. اس کو آپ سیاسی لبادہ اڑا دیں، سیاسی ٹوپی پہنا دیں، سیاسی ویسٹ کوٹ یا سیاسی کوٹ پہنا دیں تو اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو کے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے سربراہ جو ہے وہ مطلب کہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ کام کر. دیکھیں غلط ہو رہا ہے نا. تاجر دوست اسکیم کے نام پہ شب خون مارا جا رہا ہے اور اس کو تاجر ہی بیٹھ کر انڈورس کر رہے ہیں. شریف احمد بیٹھے نا. نہیں دیکھیں، کوئی بھی ہو. دیکھیں میں چھوٹے تاجروں سے بلانگ کرتا ہوں. میرا تاجر گلی محلے میں رہنے والا ہے، لانڈی ملیر بلدیہ اورنگی نیو کراچی سرجانی نارتھ کراچی کیماڑی بلدیہ، ان تمام ایریاز کے جو لوگ ہیں 11 لاکھ سے زیادہ چھوٹے تاجر ہیں. ہماری کیلکولیشن کے اوپر ہے سر کہ ملیر میں کتنے، لانڈی میں کتنے، لیاقت آباد میں کتنے، کورنگی میں کتنے، ملیر میں کتنے، یا آپ اورنگی ٹاؤن میں چلے ہیں کتنے. تو ہمیں تو روز وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں بیار کام سے یا جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے شخص ہیں ان سے کہ بھائی ہمیں یہ بتا دیں کہ خدا کا واسطہ یہ جو تاجر دوست اسکیم کے نام پر جو آپ نے کھیل کھیلا ہوا یہ کب بند ہوگا؟ آپ کیوں لوگوں کو بلا بلا کے اپنا ہم پیالہ ہم نوالا بنا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو جی نوٹسز کا اجرا نہیں ہو رہا، وہ روک دیے گئے پریشر کے اوپر. لیکن تاجر دوست اسکیم جس مقاصد کے لیے طے کی گئی تھی یا اس کو جو ہے انڈورس کیا گیا تھا، اس کو نافذ کیا گیا تھا، وہ اس کی سمت میں نہیں جا رہی، اس سے الگ جا رہی ہے. عام چھوٹا تاجر پریشان ہے. نوٹس آنا ایشو نہیں ہے سر، ٹیکس دینا ایشو نہیں ہے. نہیں، لوگوں کو 60 ہزار روپے مہینے کے نوٹسز آ گئے تھے نا سر. وہ آگے تھے، کیوں آگے تھے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پسند کے 6 لوگ 8 لوگ 10 لوگ بٹھا لیے اور اس پہ بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا سر. ایف بی آر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اس ملک کا تاجر جو ہے وہ کسی کا لے پالک نہیں ہے. اس ملک کا تاجر پاکستان سے محبت کرتا ہے. اس ملک کو چلانے والی جو اکانومی ہے وہ چھوٹا تاجر ہے. بالکل. کراچی میں 11 لاکھ سے زیادہ چھوٹے تاجر ہیں سر، جو رجسٹرڈ تاجر ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مارکیٹوں میں دکانیں لے کے بیٹھے ہیں. آج تک ایف بی آر کام کر کے کیوں نہیں آگے بڑھ سکی؟ اس لیے کہ وہ ایسے لوگوں کو چنتی ہے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. ایسے لوگوں کو کبھی لاگے نہیں بٹھاتی جو ان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کریں. گلشن کا کاروبار چلتا رہے. نہیں، گلشن کا کاروبار کیسے چلے گا؟ ایک دن جب آپ سارا پانی لے لیں گے تو معیشت کو پانی دینے کی جگہ ہی ختم ہو جائے گی. آپ میرا مطلب نہیں سمجھے. بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو جو حکومتی ادارے خاص طور پہ خراب کرتے ہیں تاکہ ان کے گلشن کا کاروبار چلتا ہے. سر بالکل چلائے آپ اپنے کاروبار، ہم اس سے مخالفت نہیں رکھتے. لیکن جس طریقے سے ایف بی آر کو جو ہے وہ شکنجہ کر دیا گیا ہے، من پسند لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے. میٹنگ تو ہوتی رہتی ہے. ہمیں میٹنگ میں معذرت کے ساتھ میں کلیئر بتا رہا ہوں، ہمیں تو بلاتے ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں بلاتے کہ ہم ان کو انڈورس ہی نہیں کرتے. ہم کسی ایسے سیاسی شخص کو تاجر دوست اسکیم کا سربراہ نہیں مانتے جو کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. آپ کیسے کسی کو تاجر کو لے آ کے ایف بی آر کے اندر بٹھا کے کمرہ دے رہے ہیں؟ سر تاجر تو روڈ پہ بیٹھنے والا آدمی ہے، تاجر تو ملک کی معیشت چلانے والا آدمی ہے، تاجر تو اس ملک کو جو ہے اچھے برے حالات میں سنبھالا دینے والا آدمی ہے. آپ سیاسی پگڑی پہنا رہے ہیں اس کو. ایسا نہیں کریں، کسی کو نہ بٹھائیں. اس کو نہیں، مجھ کو نہیں، کسی کو بھی نہ بٹھائیں. اس کی وجہ یہ ہم نے ملک کی معیشت چلانی ہے. نہیں، یہاں آپ کی میٹنگ ہوئی نا، راشد ننگلیال صاحب کراچی آتے رہے. بالکل کراچی آتے رہے آپ لوگ بھی. اس میں میرے خیال میں شریف محمد صاحب بھی میٹنگ کرتے رہے، اس میں آپ بھی، اسلم صاحب بھی، اس کا دیگر بھی آپ کے ساتھی کرتے رہے. تو وہاں کیا گفتگو ہوئی؟ دیکھیں اپنا بلال بھائی، میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں. من پسند لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. آپ کو نہیں بلایا تھا؟ ہمیں نہیں بلاتے، ہمیں نہیں بلا رہے. اس کی وجہ یہ ہے، انہیں پتا ہے جاوید شمس بیٹھے گا تو گراس روٹ لیول کی بات کرے گا، جاوید شمس بیٹھے گا تو عام تاجر کی بات کرے گا، جاوید شمس بیٹھے گا تو اپنائیت کی، محبت کی، خلوص کی بات کرے گا. اس ملک کی معیشت کی
چلانے کی بات کرے گا. وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, حساب کتاب کیسے ہوگا, تعلقات کیسے بنیں گے, مارکیٹوں کو کیپچر کیسے کیا جائے گا. چھوڑ دیں بلال بھائی, آپ نے ہم نے روڈوں پہ ایک ساتھ کام کیا ہے, آپ نے ہمیں لاٹھیاں اور جو ہے وہ ٹیئر گیس بھی کھاتے ہوئے دیکھا, ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ بھی احتجاج کیا ہے. ہم وہ تاجر ہیں جو ریل تاجر ہیں, جو ہم ایکچوئل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں کسی کو الزام نہیں دے رہا, لیکن مطلب شاید آپ کی گفتگو سے تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو کولیگز ہیں, جن میں کہ ہم شریف میمن کو بھی لے لیں یا اسلم بھٹی کو لے لیں یا دیگر جتنے بھی ہیں, تو یہ تمام کی تمام متحد نہیں ہیں. جی بالکل, ان دوستوں کو جو ہے میں کہتا ہوں کہ بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں, ان دوستوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. انہیں صرف آئینے کا ایک رخ دکھایا جا رہا ہے, یہ والا. پیچھے والا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہونا ہے. کل یہی تاجر بولیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں ایف بی آر ہمارا ادارہ ہے, ملک کی معیشت ہمارے ملک کی معیشت ہماری معیشت ہے, ہم نے دینا ہے. ہم نے بڑا سمپل سا ان کو کہا تھا کہ جی فی دکاندار آپ اتنے 1000 روپے ٹیکس لگا دیں, بات تو یہی ہوئی, فکس ٹیکس لگا دیں. آپ یہ 15 دن والا, مہینے والا, 3 مہینے والا, کیا گھر کا راشن بھی اس طرح نہیں چلتا ہے سر, گھر کا کچن بھی نہیں چلتا ہے. آپ کس طریقے سے ملک چلانا چاہتے ہیں, ایسے نہیں چلے گا, ایسے مسائل بڑھیں گے. اب تک اس ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے, اب تک وہیں کھڑے جہاں سے ہم چلے تھے. آپ کو اندازہ ہے نا, دیکھیں صورتحال کیا ہے, مسائل کو سمجھا نہیں جا رہا, مسائل کو سمجھا نہیں جا رہا. ایف بی آر میرا ادارہ ہے. میں جاوید بھائی کی بات سے نا 100% متفق ہوں, اور ہم نے کوئی اس کی حمایت نہیں کی. ہم سارے ایک ساتھ تھے, ہم نے ساتھ واک آؤٹ بھی کیا تھا ایف بی آر کے آفس سے, اور ایف بی آر نے ہمیں کبھی بھی یہاں پہ بلایا ہے تو ہمارے اوپر فیصلے تھوپے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ آپ کے چینل کے توسط سے بتا دوں, یہ میرے تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر, یہ بھی میرے ساتھ موجود تھے میٹنگوں کے اندر, انہوں نے ہمارے اوپر فیصلے تھوپے ہیں, ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا. آپ نے تسلیم نہیں کیا؟ نہیں, بالکل ہم نے تسلیم نہیں کیا. اسلم بھٹی صاحب آپ بتائیے, آپ لوگ کیوں نہیں کرتے, مطلب کہ جاوید شمس صاحب کو کیوں نہیں بلواتے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صدر نہیں ہے انجمن تاجران سندھ کراچی, ایک حیثیت ہے. اصل میں ایف بی آر جن لوگوں کو بلاتی ہے, نہیں بلاتی نہیں, نام تو آپ لوگ دیتے ہوں گے نا. نہیں, ہمارا کوئی نام, ہم نے ہمارے نام پہلے سے ہی موجود ہے. اسلام آباد میں راشد لنگڑیال کو کیا پتا کہ کون کیا ہے, کس ایسوسیشن کا صدر ہے؟ اصل میں جو آدمی بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے نا, اس کا نام وہاں پر آتا ہے, ہمارا نام آتا ہے. میں حلفیہ اس بات کو کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ایف پی آر میں اس بار جو میری ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کے اندر میرا تھوڑی سی آئی تھی میرے پاس, میرا تھوڑا جھگڑا بھی ہو گیا تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہماری بات سننے کے بعد آپ کچھ عمل نہیں کر سکتے, تو پھر آپ ہم سے میٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس بات پر مجھ سے تھوڑی ناراضگی, اور وہی پھر مجھے بہت تکلیف پہنچی. میں نے اور بہت ساری باتیں کی. بہرحال ہم لوگ آپس میں سب لوگ ایک ہیں, لیکن ہے نا جس وقت وہاں اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو کوئی نہ کوئی آدمی ایسی بیچ میں کوئی نہ کسی, بس مت پوچھیں, مطلب کہ وہ معاملہ بگاڑ دیتا ہے. وہ معاملہ ہے نا بگاڑ دیتا ہے. اور میرے ساتھ میں نے آج اپنے کولیگ سے ہی ہوتے ہیں. بالکل, میں نے آج تک ہے نا 3-4 جگہوں کے اوپر دیکھا ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, اللہ ان کا بھلا کرے, اللہ جانے ان کو کون وہ شے دیتا ہے. اور وہ ہے نا وہاں آ کر ایسا ہے نا بیج بوتے ہیں کہ وہ جو جتنی ہماری کارآمد بات ہوتی ہے نا, وہ ساری کی ساری مٹی میں ملا دیتے ہیں وہ لوگ. نہیں تو آپ کی بات درست ہے, لیکن جاوید شمس جو بات کر رہے ہیں اس پہ بھی بڑا وزن ہے. بالکل, کہ آپ سے بات ہوئی کہ مہینے کا ہم دیں گے 1000 روپے, 1200 روپے, 1500 روپے کی بات ہوئی تھی. مجھے یاد ہے شہباز شریف جب کراچی آئے تھے تو انہوں نے یہی بات کی تھی, لیکن اچانک 60,000 روپے مہینے کے آ رہے ہیں. سر بجلی کے بلوں پہ لگنے والے ٹیکس کے خلاف آپ کو پتا ہے انجمن تاجران سندھ میں پٹیشنر تھا. میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا تاجر ہوں جس نے ہائی کورٹ کا دروازہ حکومت کے خلاف کھٹکھٹایا. تو مجھے کیا اس طریقے سے اگنور کر کے میری ایسوسیشن کو یہ خوش ہو جائیں گے؟ یہ کتنے بھی فیصلے کر لیں, سوری میں ان کی بات کاٹ رہا ہوں, اس کے قصوروار تو اسلم بھٹی نہیں ہے نا. نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے, پہلے ان سے بات کر لیں, ان کی کمپلیٹ کر لینا اسلم بھٹی صاحب. جی ہم اپنی اپنی جگہ کے اوپر مقدمہ لڑتے ہیں. شمس بھائی اپنی جگہ پہ لڑ رہے ہیں, میں اپنی جگہ پہ لڑ رہا ہوں. اگر یہ میں نے ابھی اس بار کہا تھا, وہ اگر میرا پر ریکارڈ ہو نا تو آپ دیکھیے گا, میں بڑی بات نہیں کرتا. اللہ نے مجھے اتنی توفیق اور اتنی ہمت اور طاقت دی ہے کہ میں وہ بات وہاں بیٹھ کر لیتا ہوں جو ہے نا دوسرے نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا ایک وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد دوبارہ آؤں گا تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک چل رہی ہے گفتگو کو ہم اس کا انجام تک پہنچائیں گے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو جاری رہے گا, ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام تحقیقات ہم دوبارہ حاضر ہیں وقفے میں جانے سے قبل. میرے وقفے میں جانے سے قبل شریف میمن صاحب نے کافی گفتگو کی، جاوید شمس صاحب نے اپنے نظریات کا خیالات کا اظہار کیا. میرا خیال ہے کہ اسلم بھٹی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں آپ، تو پھر میں ادھر آتا ہوں. میں ہاں جی، تو آپ کہہ رہے تھے کہ اے بی آر سے پاس ہر وہ بات کہہ دیتے ہیں جو کہ دوسرے نہیں کہہ پاتے. الحمدللہ یہ اللہ نے ایک کرم کیا ہوا. اچھا، دوسری بات یہ، ہمارا کاروبار اور ہمارا یہ جو لینا دینا اس وقت مارکیٹ کی جو پوزیشن اور جو دکانداروں کا حال ہے نا، یہ دیکھنے والا ہے. میرے دوست آج کرایہ دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بچوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور دکاندار مطلب رو رہا ہے. اور ایک میرے پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ کے پیسے وہاں ہیں، آپ کے وہاں ہیں، وہاں، اس طرح کر کے لوگ اصل رقمیں کھا گئے اور اب ہے نا قرض میں ڈوب گئے ہیں. اور جو حالت ان 4-5 سالوں میں جو ہوئی ہے اس پاکستان کی، میرا خیال وہ 70 سالوں میں نہیں ہوئی. میں اس بات کی گارنٹی دینے کے لیے چلے. یہ تو ایک طرف یہ جو سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں، یہ سیاسی جماعتیں جو آئے دن احتجاج کی بات کرتی ہیں، تو اس سے جو ایک پینک پھیلتا ہے، اس سے کاروبار میں کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے تو بہت بڑا اثر پڑتا ہے. یہی تو سب سے بڑے دشمن ہیں ہمارے. آپ یقین کریں، میں آج مجھے بڑا دل میرا دکھ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ سیاسی پارٹیاں یہ چند لوگ ہیں یا چند ہزار لوگ ہیں. ہم 25 کروڑ عوام ہیں، لیکن اس 25 کروڑ عوام کا ان کو کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ اپنی ذات کے لیے ہیں. یہ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے اور کیسے سوال، جب کوئی بات ہوگی تو یہ کیا کہیں گے کہ میں نے یوں کیا. جن لوگوں کو اللہ پاک نے اس عہدے پر بٹھایا، جو بات کی ہے اور جو اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے اور اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں، کب تک زندہ رہیں گے یہ لوگ؟ ابھی 24 نومبر کو احتجاج کی کال آ رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ تو آنا شروع ہو گیا. بالکل آنا شروع ہو گیا. مارکیٹوں میں سناٹے. آج 3 دن سے ویسے ہی بسم اللہ کے لالے. آج تھوڑا سا ہمارے طارق روڈ کے اوپر کام ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہے نا کل بھی ہوگا انشاءاللہ. اور ضرورت کی چیزیں، ہمارے بہت بری پوزیشن ہے. ہماری تاجر برادری زمین دوست ہو رہی ہے، میرے دوست اندر جا رہی ہے، کاروبار نہیں ہے. اور یہ ہے نا لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے اندر بھی ایک پرابلم تو ہے. سب سے بڑی بات. اچھا بلال بھائی، ایک بات بتائیں یار. جی. اگر مجھ کو اس بات کا علم ہو، میں آئی جی ہوں، مجھے علم ہو کہ یہ موٹر سائیکلیں چوری ہو کر کہاں جاتی ہیں، میرے ڈی آئی جی کو پتا ہو، میرے ایس ایس پی کو پتا ہو، میرے ایس ایچ او کو پتا ہو، اور یار ہم وہاں پر جا نہیں سکتے اور ہم اپنی موٹر سائیکلیں بازیاب نہیں کرا سکتے، یار مجھے بتائیں. ابھی اسی بات میں بتا رہا ہوں. ابھی میرے پاس فوٹیج آئی تھی، ابھی 1 ہفتہ پہلے فوٹیج آئی آپ کے سپر ہائی وے آصف پلازا کے بیک سائڈ کی. اس میں جو کاروائی کی گئی، کاروائی اس وقت کی گئی کہ جب وہ موٹر سائیکلوں کی باقیات ملی ہیں، وہ تقریباً 6000 موٹر سائیکلوں کی باقیات ملی ہیں. کسی کی ٹنکی، کسی کے ہینڈل، اور وہ کسی کے اسٹرکچر. تو اب بات آپ کی بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ کیا اتنے زیادہ ریسورسز ہونے کے باوجود پولیس کو نہیں پتا کہ کہاں ہے یہ ساری چیزیں؟ تو آپ ہی لوگ تو اپنے اسٹیشن بلا کے پولیس والوں کو ہار پہناتے ہیں، ان کو ہار پہناتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، اس کے بعد فیس بک پر ڈالتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو بالکل. تو پھر شکایتیں کس بات کی؟ نہیں، بالکل آپ بالکل 100% آپ صحیح بات کر رہے ہیں. پھر پوچھیں نا ان سے آپ. نہیں، یہ تو بات تو کی جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. اچھا دیکھیں، گولی مار میں کھلے عام ہے نا موٹر سائیکل چوری ہو کر جا رہی ہے سر، ہر جگہ سے جا رہی ہے. اچھا 3 اٹی پہ جا رہی ہے. یہ جو ابھی شریف میمن بات کر رہا تھا، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ جو پارکنگ مافیا ہے یہ خود بھی چوریاں کرواتی ہے. ملے ہوئے لوگ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں. اچھا معلوم ہے کیا، یہ پارکنگ جو ہو رہی ہے اور جو پارکنگ لی جا رہی ہے، بس سب سے بڑا گناہ. دیکھو یار میرے دوست، میں کیا بولوں، سی ایم صاحب، میں آپ کو بات بتا ہی دوں یار. سی ایم صاحب نے، میں نے ایک میری میٹنگ ہوئی اور میں نے اس کے اندر جا کر ان کو طارق روڈ کے بارے میں کچھ چیزیں دی. انہوں نے میرے لیٹر کو لو لیٹر بنا کر پورے محکموں میں بانٹ دیا. میرا لیٹر، آپ کی دشمنی بڑھ گئی. اچھا جب میرا لیٹر بانٹا، لوگ ہے نا جتنے بھی تھے، یعنی کہ گورنمنٹ کے جو ادارے تھے، وہ میرے پاس آ گئے اور مجھے کہتے ہیں آپ نشاندہی کرو. تو میں نے بولا یار ایک بات بتاؤ، آپ کے بی سی سے میرے پاس آئے ہو، آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں پر پارکنگ کی جگہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ تو پوری طارق روڈ پہ پارکنگ ہو رہی ہے، صدر میں پارکنگ ہو رہی ہے، بولٹن مارکیٹ پہ، مین انجینئر روڈ پہ ہو رہی ہے پارکنگ. بہت سی پارکنگ نے، ہماری جو پارکنگ اس وقت موجود ہے جس کے اندر ہم گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں،
آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے آپ وہاں گاڑی کھڑی کروا سکیں. تو اس میں تو یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں نے پارکنگ کی جگہوں پر قبضہ کر کے دکانیں بنا لی ہیں کہ اس کو خالی کرا دیں. میں بتاتا ہوں اس کا بھی. ہمارے یہاں چند مارکیٹیں, مطلب یعنی کہ اگر یہ شروع کی بات ہے, آج سے کچھ 25 سال پہلے میرے خیال ہے صدر میں تقریباً مارکیٹوں میں پارکنگ کی جگہ ہیں, لیکن سب پہ کوئی دکانیں بنی ہوئی. سر طارق روڈ کے اوپر آج سے 30 سال پہلے بکی ہیں. 30 سالوں میں جن لوگوں نے بیچی ہے, میں معلوم میں کیا کہہ رہا ہوں, میں ان کو کہا تھا کہ جو 30 سال پہلے بک گئی ان کو بھول جاؤ. کیوں بھول جاؤ یار, جو نئی والی ہے نا ان کو تو نہ ہونے دو. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں, حالانکہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ جو چیزیں غلط ہوئی ہیں اس کو توڑ دو. لیکن باس وہ معلوم ہے کیا ہے, 30 سال کے بعد, یعنی کہ میں ٹی وی پر میں وہ سر بیوہ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا, 50 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوا, جو پچھلے جو آپ کے قاضی فائز صاحب نے فیصلہ کیا, 50 سال کے بعد اس کی زمین اس کو واپس ملی. ہاں وہ یہی ہے, وہ مر گئی ہوں گی. جی شریف میمن صاحب, جو اسلم بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں, میں آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ادارے کے جو بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں میں آپ کو پہلے اس قابل نہیں ہے کہ کام ایک چیز بتاؤں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں. اسی طریقے سے تاجر بھی برابر نہیں ہے. دیکھیں ہمارے میں کچھ ایسے تاجر بھی ہیں جو انلیگل کام بھی کرتے ہیں, ہمارے میں کچھ ایسے بھی تاجر ہیں جو اچھے کام نہیں کرتے ہیں, دنیا میں جو ہوتا ہے یار, صرف پاکستان میں تھوڑی ہے. اسی طریقے سے آپ کسی بھی محکمے میں بھی چلے جائیں, کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے جو محفوظ ہو میں آپ کہہ سکوں گا نہیں اس کی 5 انگلیاں برابر ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے, لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے, اور وہاں پہ دکانیں بیچی جاتی ہیں. بیچنے والا کون ہے؟ دیکھیں آپ میرے کو یہ دیکھیں, نسلا ٹاور بن گیا, ان کو جب اس نے اپروول دیا ان کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. گیا کس کا؟ غریب آدمی کو گیا, جن کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی, جن کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی, جن کا خواب تھا, صدمے میں مر گیا. وہ بیچارے لوٹ گئے, برباد ہو گئے. جن کی پوری جمع پونجی تھی, جنہوں نے جتنی مشکلوں سے گھر لیا تھا. دیکھیں یہی چیز ہے, گورنمنٹ کے لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پولیس کے محکموں کو پتا نہیں ہوگا کہاں انلیگل پارکنگ ہو رہی ہے, کہاں نہیں ہو رہی ہے انلیگل پارکنگ. ارے پوری کراچی شہر کے اندر روڈوں پہ آپ یہ بتائیں, آپ مجھے خالی ایک بات بتا دیں کہ کراچی کا کون سا ایسا تھانہ ہے جو بغیر رشوت کے چلتا ہے؟ سندھ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ پارکنگ جو ہے وہ ناجائز ہے, آپ اس کی فیس نہیں لے سکتے, لیکن کہاں بند ہوئی؟ سر نہیں ہوئی نا. میں آپ کو حکمت عملی کون کروائے گا؟ پولیس کروائے گی نا. اگر آپ آج جو ہے وہ کرونا میں دیکھیں, آپ جب ہماری دکانیں بند ہو گئی تھی, پولیس نے ایک دکان نہیں کھولنے دی. پولیس چاہے سب کچھ کر سکتی ہے. آج میرے کو یہ بتائے کوئی تھانہ ایسا بچا ہے جو بغیر رشوت کے چلتا ہو؟ میرے خیال ہے کہ شاید یہ بہت لمبی بات جائے گی, اس کے لیے الگ ہی پروگرام کرنا پڑ جائے گا مجھے. میں ایک اور اس لیے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی اتھارٹی نہ ہو نا, جب تک وہ اتھارٹی سے تصدیق نہ ہو, اس لیے کہ بچے کو پتا ہے کہ تھانے بکتے ہیں, بچے کو پتا ہے. تو مطلب میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ آپ چھوڑیں ان باتوں, مجھے ایک بات بتائیں. اچھا میں 3000 سے ایک بات کرنا, میں ایک چیز کنٹینیو کر دوں, وہ FBR والی بات ہے. دیکھیں جب تاجر دوست اسکیم ہم پہ لاگو ہوا تھا, اس ٹائم پہ ہم متفق نہیں تھے, ہم نے اس کو لاگو ہونے نہیں دیا. ہم تب بھی کرتے تھے. دیکھیں میں آپ نے کیمپ لگایا تھا کہ یہاں کا رجسٹریشن کراؤ. دیکھیں میری بات سنیں, جو میں نے کیمپ لگایا تھا نا, الحمدللہ میں نے وہاں پہ کیمپ لگایا تھا ان لوگوں کے لیے جن کی 3 لاکھ روپے سالانہ انکم تھی. ٹھیک ہے, وہاں پہ FBR سے ہم نے کوارڈینیشن کر کے وہاں پہ کیمپ لگایا تھا. جس کی سالانہ 3 لاکھ روپے انکم ہے, وہ سالانہ دیں گے صرف 1200 روپے مہینہ. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات تو طے تھی, 1200 روپے سالانہ دیں گے. سوری, ان لوگوں کے لیے جو 3 لاکھ روپے مہینہ. نہیں 1200 سالانہ نہیں تھا, مہینہ تھا. 1200 روپے سالانہ تھا سر, 100 روپے مہینہ تھا. پھر وہ ہم نے ان لوگوں کو رجسٹر کروایا. ان لوگوں نے پہلے بھی 1200 روپے دیے, اب بھی ان کو کوئی نوٹسز نہیں ہوئے. 1200 دے رہے ہیں, 1200 دے رہے ہیں. انہوں نے سالانہ 1200 دیا. نیکسٹ ایئر آیا نہیں ہے, جب نیکسٹ ایئر آئے گا اس میں بھی وہ 1200 ہی دیں گے. الحمدللہ ہم اس کو نافذ ہونے نہیں دیں گے. اچھا دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, ہم نے تاجر دوست اسکیم کے اوپر دیکھیں, کراچی کا ہر تاجر جو ہے نا, وہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. کچھ جو ہے اپنے گڈس لائکنگ کے لیے جو ہے نا وہ جاتے ہیں, وہ ان کی حمایت ضرور کرتے ہیں, لیکن وہ ان کی لائکنگ میں آنا چاہتے ہیں, گڈس بک میں آنا چاہتے ہیں. لیکن کراچی کے تاجر اب بھی ایک ہیں. جو جاوید شمس کی آواز ہے وہ شریف میمن کی آواز ہے, جو شریف میمن کی آواز ہے وہ اسلم بھٹی کی آواز ہے, جو اسلم بھٹی کی آواز ہے وہ جاوید شمس کی آواز ہے. تو دیکھیں الحمدللہ ہم ایک پیج پہ, ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کیا تھا تاجروں کا گولڈن مارکیٹ پہ. پھر اس کے بعد صدر میں کیا تھا, جاوید بھائی کا بڑا کردار تھا, اسلم بھٹی صاحب کا بڑا سب سے ملاقات ہوئی تھی میری وہاں پہ, اور ایک تاریخی ہم نے احتجاج کیا تھا. تو تاجر دوست اسکیم کے خلاف کیا تھا, کے الیکٹرک کے خلاف کیا تھا, IBPs کے خلاف کیا تھا. دیکھیں ہم تاجر برادری اگر ایک ہو جائے نا تو ہم ایک ہی. الحمدللہ کبھی کوئی ایسا کہتے ہیں کراچی کے تاجر بڑا ڈرپوک ہے. دیکھیں الحمدللہ جب بھی کوئی تحریک اسٹارٹ ہوئی ہے تو کراچی کے تاجروں نے ہوئی ہے, لیکن بہرحال میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آخر آ کے نیگوشیٹ ہو جاتا ہے. جی جاوید شمس. دیکھیں بات ساری جو شریف نے کہی بالکل 100% صحیح کہی, اس میں کہیں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میرا موقف تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جب ترقی کرے گا جب ہم ٹیکس دیں گے, اور ٹیکس ہم سب دے رہے ہیں. اچھا اب FBR جان بوجھ کر
اپنے جو پسندیدہ لوگ ہیں سیاسی مورکے جو ہیں ان کو لا کے بٹھا کے ہماری جو رفتار ہے ترقی کی اس کو روکتا ہے. اگر آپ نئی میر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں میں نئی میر کی بات نہیں کر رہا, ایسے بہت سارے لوگ ہیں نئی میر کو اس طرح لایا کہ وہ نواز شریف سر میں کہتا ہوں نئی میر صاحب بھی ایک تاجر رہنما ہے. جی بالکل, لیکن وہ بڑے فیور میں آپ کسی حکومتی سطح پہ بیٹھ کے اپنے اوپر پگڑی پہن کے کیا سمجھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ یہ ہو شریف میمن ہو, جاوید شمس ہو, یا بھٹی صاحب ہوں, یا ہمارے بھائی کوئی بھی ہوں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فرض یہ اگر ہم خلق خدا کی خدمت کے لیے نکلیں تو جو چھوٹا تاجر ہے سب سے پہلے تو اس کو انڈوز کرانا ہے, ہم نے اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے انکم ٹیکس کے لیے کہ وہ لیگل ہو جائے. ابھی کیا صورتحال دیکھیں صورتحال یہ ہے 2025 کی جو ابھی انکم ٹیکس ریٹرن جمع ہوئی ہے اس میں فائلر اور نان فائلر کا تصور ہی ختم کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل ختم کر رہے ہیں, لیکن آپ اس سے سہمت ہیں کہ نان فائلر کا لفظ دیکھیں میں نے تو آپ کے پروگراموں میں آج سے 3 سال پہلے یہ مطالبہ کیا تھا کہ نان فائلر تاجر ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ جو تجارت کر رہا ہے وہ نان فائلر کیسے ہے, پہلے تو اس کی رجسٹریشن ہو, بعد میں اس کی دکان کا نام اور افتتاح ہوگا. چلیے اب یہاں سنیے, ایک منٹ رکیے. جب یہ کہہ دیا گیا کہ شناختی کارڈ نمبر جو ہے آپ کا NTN نمبر ہے, تو آلریڈی تو وہ رجسٹرڈ ہو گیا. جی رجسٹرڈ نہیں ہوا نا, رجسٹرڈ ریٹرن جمع نہیں کر رہا وہ. نہیں دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے. اتنے ہزار جو ممبران انہوں نے لے کے رکھے ہوئے انکم ٹیکس میں, جو افسران بھرتی کیے ہوئے ہیں, جو لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ کام اسپیسیفک کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی خاص کارندے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں, کہتے ہیں جی فلاں جاوید شمس کو ڈالو, بھٹی کے نوٹس دے دو, شریف میمن کو دے دو, فلاں کو دے دو, یہ تمہارے خلاف بات کرتے ہیں. مجھے ہر سال 6 سے 7 نوٹس آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, اور میری 8-8 سال پرانی فائلیں انہوں نے کھولی ہوئی ہے. میری جتنی اسسمنٹ ہوتی ہے میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہوں, اسی بنیاد پہ کہ بھائی جتنا کھنگالنا ہے کھنگالو. ایسے میرے جیسے بہت سارے دوست ہیں جو سچ بول رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس کی سزا بھی دی جا رہی ہوتی ہے. لیکن بلال بھائی بات یہ ملک چلانا اس طرح نہیں ہوتا ہے. ملک چلانا اگر آرمی چیف صاحب سمجھتے ہیں, ہم تو جا رہے ہیں, آرمی چیف نے یہ بہترین آج جو ہے مکمل کر لیا ہے اپنا دورہ بھی, اور یہ ہماری ایگزیبیشن بھی ختم ہو گئی, دفاعی نمائش بھی, وہ واپس اسلام آباد بھی کل چلے گئے الحمدللہ, تمام معاملات سیٹ ہو گئے. اب ہم جا رہے ہیں کراچی میں بینر آویزہ کرنے کہ ملک بچاؤ اور ٹیکس ادا کرو. لیکن ٹیکس کیسے ادا کرو؟ ان چوروں کے لیے نہیں ٹیکس دینا ہے جو FBR میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو اپنے من پسند 10-12 لوگوں کو بلاتے ہیں اور میٹنگ کر کے چلے جاتے ہیں. وہ بھائی ایسے ٹیکس پہ نہیں ہوگا. مسئلے تو ان کے بھی حل نہیں ہوتے. نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے تو کیوں جا کے بیٹھ رہے ہیں, کیوں چائے پی رہے ہیں ان کی, کیوں نہیں بلا رہے ان لوگوں کو جو ان سے سوال کرتے ہیں؟ آپ جا کے خوشنودیاں کر رہے ہیں, آپ واہ واہ کے تازیانے بجا رہے ہیں, آپ کسی بادشاہ کی طویل میں بیٹھے ہوئے. ایسا نہیں ہوتا ہے سر. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر سب کو مل کر بائیکاٹ کرنا چاہیے. ٹیکس کے کوئی تاجر نہیں ہو سکتا. اگر وہ ٹیکس دیتا ہے تو تاجر ہے, اور ٹیکس نہیں دیتا تو وہ تاجر نہیں ہے. پہلے تو اس بات کو طے کر لیا جائے نا, آپ لوگ یہ طے کریں نا کہ بھائی تاجر دوست اسکیم جو ہے وہ نافذ العمل کیسے ہوگا, اس میں کتنے پیسے دینے ہوں گے. جب تک یہ سیٹنگ نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ وبال تو رہے گا. ہم نے تو کہا ہے آپ 10,000 روپے لے لیں انیشلی, سال کے 10,000 روپے لے لیں انیشلی, اور وہ آپ 1 لاکھ کا ٹارگٹ کر لیں 1 سال میں, صرف کراچی نہیں پورے پاکستان میں. اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو زیادہ کر لیں. دیکھیں اس طریقے سے زیادتی کر کے نوٹس دے کر چھوٹے دکاندار کو تنگ کرنا, اس کو پریشان کرنا, پھر رشوت کا بازار گرم کرنا, یہ نہیں چلے گا. اور من پسند لوگوں کو بٹھا کے FBR یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم کوئی فیصلے کر لیں گے, تو فیصلے تو پھر روڈ پہ ہوں گے, گلیوں میں ہوں گے, محلوں میں ہوں گے, بازاروں میں ہوں گے, الگ اعلان ہوں گے. ہم نے پہلے بھی کیے ہیں. ایسے 2 صوبوں میں ہمارے ہنگامے ہو رہے ہیں. ہم نے تو پابند سلاسل بھی ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہم نے گرفتاریاں بھی دی. جی بالکل, تاجروں کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے. لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا. لیکن صلہ نہیں مل رہا. لیکن سر صلہ کیا, ہمیں نہیں چاہیے. صلہ سے مراد ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. سر مسئلہ یوں حل نہیں ہو رہا کہ ہمارے ناقبت اندیش جو دوست ہیں, جو تاجر رہنما ہے, وہ بے خبری کے عالم میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں. دیکھیں اتنی میٹنگیں ہو رہی ہیں, فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ فیصلہ اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ اصل سمت میں نہیں جا پا رہے ہیں. اصل بھٹی دیں گے جواب کا جواب. پتہ کیا ہے, ہر بندہ اپنی اپنی بات کہہ دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں. FBR سے یا میں نے جو ہم نے بہت ساری چیزیں بتائیں, میں نے کہا اس کا ہے نا اب ہمیں آپ ہے نا ریٹرن دیجئے گا, نہیں تو ہم آپ کے پاس اب میٹنگ کرنے نہیں آئیں گے. اس بات پہ بہت ساری ناراضگیاں ہوئی میری. تاجر برادری میں نے سینکڑوں لوگ ہیں نا, میری FBR کے اندر میرا ایک اچھے اس میں لکھا جاتا ہے, میں نے طارق روڈ کے تاجروں کو کہ لوگ ہے نا وہ تاجر نہیں ہے جو ہے نا FBR میں ہے نا, تو میں نے اتنے لوگوں کو کرایا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو میرا ہے نا یہ میرا ایک ریکارڈ ہے, یہ میرا ایک ریکارڈ ہے, اچھی بات ہے نا, حقیقت اچھی بات. تو
لیکن ہے نا میں لوگوں سے جب ہے نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اچھا میں الحمدللہ میں کھڑا بھی ہوتا ہوں FBR کے سامنے, میری بات بھی مانی جاتی ہے, میں کبھی بھی زندگی میں. دیکھیے بھٹی صاحب یہ تو ہے چل رہا ہے, مجھے صرف انتظار بتا دیجئے نا کہ یہ جو تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے جو اماؤنٹ کی جو فکسیشن ہے اس حوالے سے کوئی نیگوشیٹ ہو رہا نہیں ہو رہا کہ کتنے پیسے آپ نے جمع کرنے ہیں نہیں کرنے؟ نہیں, یہ ابھی تو سب رک گیا. تو کب تک رکے گا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. IMF کی طرف سے دباؤ ہے کہ ریئل اسٹیٹ, ریٹیلرز اور ہول سیلرز پہ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, اور زراعت ایگریکلچر. تو جی ایگریکلچر پہ راضی ہو گئے, جنوری سے جو ہے ایگریکلچر پہ ٹیکس نافذ ہو جائے گا, لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ ہمارا مسئلہ اسی لیے لٹکا ہوا ہے حالانکہ ہم بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. میرے دوست ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں, دکاندار میں کہہ تو رہا ہوں آپ سے 1000 روپے ابھی دیکھو نا. کیا لاکھ آباد کا پورا ٹیکس تھا نا, یا صدر کا جو تھا پورے لاہور کے ٹیکس سے برابر؟ لیاقت آباد لاہور کی جتنا لیاقت آباد, یہ بڑی بات ہے یار, یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے یہ. اچھا وہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ مطلب یعنی کہ ایک افواہ ایک ہے نا سلسلہ بھی ہے نا ہمارے ملکوں میں آپس میں. اچھا پتہ ہے کون اڑاتا ہے؟ یہ بھی دشمن ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو نا ایک دوسرے کے, یار آپ اچھے نہیں ہو میں اچھا ہوں, نہیں ہم سب یہ فلاں اچھا نہیں ہے. اچھا ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل بات ہے نا بلال بھائی یہ ہے, انکم ٹیکس ہر بندہ دینا چاہتا ہے, آپ انڈائریکٹ. اچھا اس دفعہ کتنے لوگوں نے ریٹرن جمع کرایا؟ پچھلے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن یہ رپورٹ آئی نا کہ سب سے زیادہ نیل ہوا ہے. نیل کے اچھا تو بہت کاروبار ہی نہیں ہے تو نیل ہی ہوگا نا. نہیں کچھ اصل میں ایک کردار اس میں بلال بھائی اور بھی ہے, میں نے اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کی ہے جو نیل پہ گیا ہے. نیل پہ جو نئے لوگ تھا نا وکلا نے, ہمارے وکلا بھائیوں نے ان کا نیل جمع کرا دیا کہ ایک مرتبہ آپ انڈوز کر لیں, آپ ایک مرتبہ انٹر ہو جائیں, اس کے بعد جب آپ کے اوپر پارٹ ٹوٹیں گے ٹوٹ جائیں گے. یہی مسائل ہے. دیکھیں جب آپ پہلی اسسمنٹ ہی غلط ڈالیں گے, پہلی اسسمنٹ میں ہی اس کی کیلکولیشن نہیں کریں گے تو اس کو نوٹس آئیں گے. تو آپ کا کنسلٹنٹ ہوا نا. بالکل, وہ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ ہمارے وکلا جو ہے, ہمارے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ یہ غلطی کر رہے ہیں. اب جب پریشر ہوتا ہے اس پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارا سب کا اٹھا کے نیل ڈال دیا پہلی مرتبہ میں. جب نوٹس آئے گا دیکھ لیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا آسان طریقہ ہے, اور چیئرمین FBR نے بڑی کھل کے, آپ شاید وہاں موجود تھے یا نہیں تھے, فیڈریشن ہاؤس میں آپ نہیں آئے تھے, بڑی کھل کے انہوں نے بات کی لنگریال صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے تاجر پہ ٹیکس نیٹ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے اور ہمارے اور آپ کے بیچ میں گیپ ہے, اس گیپ کو ہمیں ختم کرنا ہے. تو میں نے وہاں کہا تھا, کھڑے ہو کے کوشش کی تھی بات کرنے کی, ٹائم نہیں تھا. میں نے کہا جی ایک چھوٹے تاجروں سے بھی آپ جو ہے نا گیٹ ٹوگیدر کر لیں, کیونکہ آپ فیڈریشن گئے, آپ چیمبر چلے گئے, چھوٹے تاجر تو کہیں بھی نہیں ہے. نہ ہم فیڈریشن کے ممبر بن سکتے ہیں, نہ ہم کراچی چیمبر میں کوئی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ سب کمیٹی کے تحت ہم جاتے ہیں. بات یہ بہت معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگ رہا ہوں, جب چھوٹے تاجروں کو بلایا جاتا ہے تو وہ بیٹھنے کے لیے لڑ پڑتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں پہلی کرسی پہ بیٹھوں گا, دوسرا کہتا ہے تیسری کرسی پہ بیٹھوں گا, وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا اداروں کے پاس کیمرے کے سامنے کیا پہلی شکل ان کی سر اداروں کو نہیں پتا کہ کراچی کی سطح پہ کتنی بڑی ایسوسی ایشن ہے؟ سر سب پتا ہے, سب پتا. بات وہی ہے کہ اور میں نے تو ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی 7 بڑی ایسوسی ایشن ہے, اس کے بعد چیمبر ہے اور فیڈریشن ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں جب بھی ایسامبلیز کو بلایا گیا تو وہاں آپس میں ایسوسیشن لڑ جاتی ہے کہ جناب علی کہ کون پہلے کرسی پہ بیٹھے گا. چند عناصر ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے, اور یہ ہم میں ایک خامی ہے جس کو اعتراف کرنا پڑے گا, اعتراف نہ چاہتے ہوئے بھی. اور انہی خامیوں کی وجہ سے ہماری جو یکجہتی ہے وہ تھوڑا سا اس کا فقدان ہے. چیمبر آف کامرس کا الیکشن تھا, لیکن ایسا نہیں ہے سر. پریس کلب میں پریس بریفنگ تھی, وہاں جو کچھ بھی ہوا پوری میڈیا نے دیکھا کہ کیا حالت ہوئی, کہ ایک آدمی ناراض ہو گیا کہ مجھے یہاں نہیں بیٹھنے دیا گیا, دوسرا کہہ رہا میں یہاں بیٹھوں گا. دیکھیں یہ بلال بھائی آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, شریف برا نہیں مانیے, جلدی دے دیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ریاض, سب سے سینئر, اس کے بعد میں اور پھر شریف, لیکن شریف سب سے آگے بیٹھا. یہ ہمارا حسن ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس لائن کو کراس کر جاتے ہیں, اس کا الزام ہم سب پر آتا ہے. جی کنٹینیو. جی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مطلب کہ آپ کو اعتراض ہو گیا وہ پہلی کرسی بیٹھے؟ نہیں میں نے کہا یہ ہمارا حسن ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو قابلیت جو انسان کی ہوتی ہے نا, میں آپ کو بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں سمپل سی بات یہ کہ کیا مسئلہ ہے کوئی آگے بیٹھ گیا. نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں, نہیں ایک بات بتائیں کہ وہاں پہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے پریس کلب میں, وہاں ایک محدود سیٹ ہے, تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ گیا وہاں پہ تو دوسرے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے نا. سر میں نہیں بیٹھا, میرے صدر نے وہاں پر کہ آپ کیوں نہیں بیٹھے, وہاں پر جو منظر کشی پیش کی گئی نا شیف ایمن, آپ کے علم میں ہی ہوگی یہ بات. بالکل میرے علم کے اندر ہے, لیکن میں ایک چیز بتا دوں آپ کو. دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کا کام آپ کی جو ہے نا قابلیت نکھارتا ہے.
آپ کام کر کے دکھائیں, آپ باتیں نہ کریں, آپ کام کر کے لوگوں کو دکھائیں گے نا تو آپ کی قابلیت نکھرے گی. بالکل. میں بڑے نیچے لیول سے اوپر آیا ہوں, اللہ پاک نے مجھے بڑی ترقی بھی دی ہے, میں نے لوگوں کے مسائل بھی حل کرائے ہیں, اور یہ میرے ساتھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کریں گے. تو دیکھیں جب آپ کام کرتے جائیں گے, باتیں کم کریں گے نا, تنقید کم کریں گے, اپنے کام کے اوپر فوکس زیادہ کریں گے, تو اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں دیکھیں اداروں نے بھی جو ہے نا کافی زیادہ ہمیں انکروچ کیا ہے, ہمیں بلایا بھی ہے کافی ایسی جگہوں پہ, لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اختیار کے خود مالک ہیں. ہمیں اللہ پاک نے ایک سمجھ دی ہے, ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بول سکتے ہیں. ہم زیادہ تر وہاں پہ میٹنگوں میں دیکھیں وہاں پہ میرٹ کا جو ہے نا فقدان ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پسندیدہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, حامیوں کو بلایا جاتا ہے. یہ ہمارے ایک نظام کے تحت یہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اس لیے کہ ان کو وہاں پہ حامی چاہیے نہ کہ ان کو اپوزیشن چاہیے. تو ہمیں اس لیے زیادہ تر کم بلایا جاتا ہے, اور جب ہمیں بلایا جاتا ہے تو بالکل یہ فیصلہ ہے, آپ بس اس پہ امپلیمنٹ کریں. دیکھیں ایف بی آر کے اوپر سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ ہر آپ کو کچھ بھی کرنا ہے, آپ سیل کے اوپر ان کی انکم کے اوپر ٹیکس لگا دیں. ہم آپ کو لمٹ دیتے ہیں, تو پی اوز کیوں نہیں لگواتے, 1 لاکھ کے اوپر آپ 2000 کر دیں. نہیں لگواتے آپ, سب سے اچھا پوائنٹ ہے سیل پہ آ جائیں. کرائٹیریا ہے نا سر اس کا, ابھی ہمیں اس طرف جانا پڑے گا. نہیں مطلب کہ تقریباً اس کا آپ طارق روڈ بھائی صحیح, میرا طارق روڈ اچھا خاصا پی اوز لگ گیا, اور میرے خیال میں بولٹن مارکیٹ میں بھی بہت ساری جگہوں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, دیکھو ہمارے یہاں پہ میں وہی بات کروں گا, جب ایک نظام آتا ہے نا تو اس میں بچت, ایف بی آر بچت ڈیسائیڈ کرتی ہے اپنے طریقے سے. ہمارے یہاں بچت دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بعض وقت یہاں پہ ایسے بھی دکاندار موجود ہیں جن کو مال بیچنا ہوتا ہے نا, 200 روپے نقصان میں دیتے ہیں کہ اس کو پیمنٹ دینی ہے, ہمیں یہ کام کرنا ہے. دیکھیں یہ طریقہ کار, دیکھیں یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. لیکن ایک بات بتا ہے, میں ذرا ایک بات بتا, مثال کے بعد طارق روڈ پہ میں گیا, میں صدر میں بھی گیا پی او ایس کے حوالے سے. اب وہ برابر والا کہہ رہا ہے کہ جناب علی دیکھو میرے یہاں پی او ایس لگا ہوا, برابر میں نہیں لگا ہوا. جی بالکل. اب ایک ہی مال دونوں بیچ رہے ہیں, اب اس بیچارے پہ جو ہے 15%, 16, 17, 18% جو بھی ہے اس کا مال مہنگا ہو گیا, اس کا مال سستا ہو گیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسوسیشن کے تقریباً ممبران ہیں, وہ انجمن تاجران سندھ ہیں, آپ سندھ تاجر اتحاد ہے, وہ ویلفیئر ایسوسیشن کے, تو بھائی آپ کے جو اپنے ہی اراکین ہیں نا وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ اس کی دکان میں لگ گیا, لگنے دو, ہم نہیں لگائیں گے. ویسے بلال بھائی میں اس بات پہ اتفاق نہیں کروں گا. میں بتاؤں آپ کو, ہمارے یہاں ٹیکس معلوم ہے کس بات پہ لیا جاتا ہے, ہماری سیل کے اوپر. یہ سارے کام بڑے مشکل ہیں, ہم یہ کام ہو نہیں سکتا, پی او ایس نہیں ہو سکتا, یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے اندر میں بتا, وہ پیسے تو گاہک پے کرتا ہے, میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں بتاتا ہوں. آپ ایک کام کریں, طارق روڈ کا ایک سروے کریں, کیا ہوا میں نے, ہے نا. اچھا آپ ہے نا مین روڈ کے اوپر سروے کریں, آپ کو تقریباً کوئی 200 ہے نا لوگ ایسے ہوں گے جو دکان پہ مال رکھا ہوا ہے نا, وہ ہے نا روڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ کس کا قصور ہے, یہ کس کا قصور ہے؟ انتظامیہ کا. انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اس ایسوسیشن کا بھی قصور ہے جس کے ممبران ہیں وہ. میں بتاتا ہوں, دیکھیں میں نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ٹائم کم ہے. دیکھیں یہ روڈ پہ کبھی بھی ایسوسیشن روڈ والوں کو کبھی سپورٹ نہیں کرتی ہے, سپورٹ نہیں کرتی ہے. ان کے خلاف جب ناجائز تجاوزات کے حوالے سے وہی بات آ جاتی ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا سر. میرا یہ ریکارڈ ہے, میں طارق روڈ کی بات جلدی بات کیجیے, جلدی. میں طارق روڈ کی بات کر رہا ہوں باس, یہ میرا ریکارڈ ہے. میں نے آج 25 سالوں میں زندگی میں کبھی ایک اتنا سا ٹھیلا بھی نہیں لگوایا, اور اچھا نہ میں نے ہٹوایا, میں نے بولا ضرور ہے, لیکن ہے نا معلوم ہے یہ ساری چیزیں, اور یہ دکاندار جو مار کھا رہا ہے وہ ٹھیلوں کی وجہ سے, وہ اس کی وجہ سے, وہ انتظامیہ لگوا رہی ہے, وہ انتظامیہ اور وہ دوسرے لوگ بھی سب بھی شامل. اچھا ایک منٹ بلال بھائی, ایک منٹ, آپ نے کئی جگہوں پہ ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جو کے ایم سی یا یہ اپنا یہ دو ڈی ایم سی وغیرہ جتنے بھی ڈی ایم سی, یہ ہے نا جب لوگوں کی سامان اٹھاتے ہیں تو وہ دیکھو, آپ نے سنا نہیں یار کتنی بری باتیں کی گئی ہیں, کیسی گالیاں دی گئی ہیں کہ یار تم مجھ سے پیسے لے کر جاتے ہو. جلدی سے جاوید شمسا آپ جلدی سے. مختصر بات یہ ہے کہ ٹیکس پورا ملک دینا چاہتا ہے تاجر, اور یہ اب تفریق کرنی پڑے گی کون پتھارے دار ہے کون کاروباری ہے, اور ہم اس بات پہ شامل ہیں. ہم نہیں چاہتے پتھارا لگے, ہم نہیں چاہتے ٹھیلا لگے. ایک دکاندار 2.5 لاکھ روپے کرایہ دے رہا ہے اور اس کے سامنے 1000 روپے 500 روپے روز دینے والا کھڑا ہو جاتا ہے, اس کا سارا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور ملک کی معیشت کو آگے لے کے جائے. بولٹن مارکیٹ پورا فٹ پاتھ گرا ہوا ہے. میں پہلے ایک چیز بتاؤں کہ بولٹن مارکیٹ پہ کہیں بھی پی او ایس نافذ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنا بھی ادارے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا, آپ اسٹیک ہولڈرز کے پاس آ جائیں, ہمارے پاس آ جائیں, ہمارے پاس بہتر حل ہے. تجاوزات کے حوالے سے بھی اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی, تجاوزات کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بہترین اسکیم بھی ہے, اس سے گورنمنٹ بھی کما سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سر, آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ
بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ہم کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم مجبور تھے. بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ جو پالیسی ساز ہیں ان کو اسٹیک ہولڈرز کے پاس آنا چاہیے. یہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی تاجر آپ کو تجاوزات کے حوالے سے بھی, پارکنگ معافی کے حوالے سے بھی, ٹیکسز کے حوالے سے بھی بہتر تجاویز دے سکتے ہیں. اسی کی طور پر پالیسی بنائے تاکہ ایک جو دردسر بنا ہوتا ہے, احتجاج اور مظاہرے ہوتے ہیں, یہ سب کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بلال حسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.